بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کی وہ انتہا ہے جسے سن کر مضبوط سے مضبوط انسان کا دل بھی تڑپ اٹھے۔ جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کاروائیاں سر انجام دیں جن کا ذکر پہلے ہی بیان ہو چکا ہے۔ یہ کاروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ کاروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی اذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے عمل میں لانے کا عزم کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن بھی سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام سے ہی کیا جا سکتا تھا، اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر اب سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں رسول اللہ اور مسلمانوں پر ظلم کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے ہے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کیا، پھر وہ کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ایام حج میں ابو لہب نبی کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر نہیں بسر کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلودہ ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ چنانچہ وہ نبی کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی اور خاصی بد زبان بھی تھی، چنانچہ نبی کے خلاف بد زبانی سے کام لیتی۔ فتنے کی آگ بھڑکانا، خوفناک جنگ برپا کرنا اس کا شیوا تھا، اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کے نگاہ کو پکڑ لیا اور وہ رسول اللہ کو نہ دیکھ سکی، صرف حضرت ابو بکر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ باخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور ان کے دین کی نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد واپس چلی گئی۔ ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اس کی نگاہ کو پکڑ لیا۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا
کہ رسول اللہ کا چچا اور پڑوسی تھا، اس کا گھر آپ کے گھر سے بالکل متصل تھا، اس طرح آپ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے اور آپ کو گھر کے اندر ستاتے بھی تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ کو اذیت دیا کرتا تھا ان میں ابو لہب، حکم بن ابی اساس، عقبہ بن ابی معیط یہ سب شامل تھے اور آپ کے پڑوسی بھی تھے۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی اوچری کو اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی، چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو اس طرح سے ٹکا کر پھینکتے کہ ہانڈی میں جا گرتی۔ رسول اللہ نے مجبور ہو کر ایک گروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسے ہمسائیگی ہے، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط جو کہ آپ کا ہمسایہ تھا، اپنی بدبختی اور خباثت میں اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باس نے باس سے کہا کہ کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجری لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجری لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجری کو ہٹا کر پھینک دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اٹھایا۔ پھر رسول اللہ نے 3 بار فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ جب رسول اللہ کو دیکھتا تو لان تان شروع کر دیتا۔ اسی کے متعلق پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لان تان اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ کے منہ پر نعوذ باللہ تھوک آئے۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریک صفقی بھی رسول اللہ کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لان تان کرتا ہو، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بد عمل اور جفاکار ہے، اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ ابو جہل کبھی رسول اللہ کے پاس آ کر قرآن کو سنتا تھا لیکن بس صرف سنتا ہی تھا، ایمان و اطاعت اور ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ رسول اللہ کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا، گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئیں کہ نہ اس نے صدقہ دیا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار رسول اللہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد مجھے کیا دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے اس کا گریباں گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے یہ بہت موزوں ہے، تیرے لیے بہت موزوں ہے۔
اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا، اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا، محمد آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلودہ کرتا ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا، اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس نیت سے چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ اس کے علاوہ وہ کاروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی ایذا رسانی کے لیے کی جا رہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا۔ جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ظلم اور ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط سے مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا، مال و جان کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا۔ حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا، انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت سے پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح سے ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹائے رکھتا تھا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔ اور اس سے زیادہ کہیں بڑھ کر ظلم یہ کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے، احد احد۔ ایک روز یہی کاروائی جاری تھی کہ ابو بکر کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم کے بدلے یا 280 درہم کے بدلے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی کے پاس روتے ہوئے آئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلا تھا بنی عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب قبیلہ خزا کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے، سختی سے گردن مروڑتے تھے، انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتے تاکہ وہ اٹھ نہ سکیں۔
زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی ابیس یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جن کے نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے خانوادے بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئیں تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کا زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر ڈال دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و زیادتی کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی ہے۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے در پہ آزاد ہو جاتے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ نئے واقعے کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔